الرحمن الرحیم۔ آج ہم 10th کلاس کی آیت نمبر 12 اس کی تلاوت کریں گے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الف لام میم۔ یہ دیکھیں، یہ جو حروف ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ یہ مقطعات چونکہ قطع ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، الف الگ، لام الگ اور میم الگ، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ پیپر میں سوال معروضی میں آ جاتا ہے، بعض دفعہ MCQs میں بھی آ جاتا ہے کہ یہ کون سے حروف ہیں، تو یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کا معنی اللہ جانتا ہے، یا جن کی طرف یہ قرآن پاک نازل ہوا یہ راز ہیں، ہمیں اس کا معنی نہیں پتہ، ہم اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں الف لام میم، الف لام میم۔ ذالک کا مطلب ہوتا ہے اشارے کے لیے آتا ہے، یعنی یہ ویسے دور کے لیے وہ کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں عظمت و شان کا اظہار ہو رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے لا نہیں، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ریب کا مطلب ہوتا ہے شک، فی ہے اس میں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، غلطی تو دور کی بات، اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدل، یہ ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب وہ پرہیزگار کون سے ہیں اس کی وضاحت فرمائی، الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں صلاۃ کو، نماز کو، واو، اور مما، اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے انہیں رزق دیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی سارا نہیں بلکہ اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ جس طرح زکوٰۃ ہے، 100 میں سے 28% وہ دیا جاتا ہے، تو اسی طرح اپنے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کی، متقین کی، ایمان والوں کی صفت ہے۔ اور پھر آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو الیک، آپ کی طرف نازل ہوا، اس سے مراد کیا ہے، قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے قبل پہلے نازل کیا گیا، یعنی تورات، زبور، انجیل، ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ یوقنون کا مطلب ہوتا ہے یقین رکھنا۔ تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اللہ پر، ہدن، ہدایت پر رہے ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نافرمانی کی، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، کہ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مور لگا دی ہے۔ ختمہ کا مطلب ہے مور لگانا، قلوب قلب کی جمع ہے، تو دل، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھ، ابصار بصارت سے ہے نا، بصارت دیکھنا، تو ان کی آنکھوں کے اوپر غشاوہ ہے، پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، ناس کا مطلب ہے لوگ، لوگوں میں سے، من یقولو، کچھ بندے وہ ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کو ہم مانتے ہیں، آخرت کے اوپر ہم ایمان لائے۔ اللہ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو، وما یخدعون الا انفسہم، یہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں، وما یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں، قلوب کا مطلب ہوتا ہے دل، مرض بیماری، ان کی دلوں میں یہ منافقت کا مرض تھا، فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے اسے اور زیادہ کر دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم بما كانوا یکسبون، جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، اور جب قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان کو، لا تفسدوا، کہ فساد برپا نہ کرو، فی الارض، زمین میں، تو وہ کہتے، قالوا، وہ کہتے، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا، خبردار، انہم، بے شک وہی، ہم المفسدون، فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے باقی لوگ ایمان لائے، قالوا،
وہ کہتے ہیں انومن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائے جیسا کہ بے وقوف، صفہاء کا مطلب بے وقوف ہوتا ہے، یعنی وہ مومنوں کو بے وقوف سمجھتے۔ اللہ فرماتا ہے الا خبردار انہم هم الصفہاء، بے شک وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم ان سے مزاح کر رہے تھے۔ جب وہ کافر ان سے پوچھتے ہیں تم مسلمانوں کے ساتھ پھر کیا، وہ کہتے ہیں ہم تو ان سے مزاح کر رہے تھے۔ تو اس طرح کے تو یہ دیکھیں یہ منافقت ہوتی ہے جو ظاہراً اور ہو۔ تو یہ جتنی قرآن پاک میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائی، پھر ان الذین کافروا سے کافروں کے بارے میں، اس کے بعد ومن الناس سے یہاں سے آگے پورا رکوع 13 آیتیں اللہ نے منافقوں کے بارے میں بتائی ہیں۔ تو جو ظاہراً مسلمان بنے لیکن اندرونی خانہ جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں تھے، کیونکہ دل کا حال اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں ان کو یاد کرنا ہے۔ بعض دفعہ ایک ایک آیت یہاں سے مطلب یہاں سے لے کر یہاں تک بھی آ جاتا ہے، بعض دفعہ یہاں سے لے کر یہاں تک آ جاتا ہے، بعض دفعہ ہو سکتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کوئی آیت اٹھا لے۔ بہرحال ہر لفظ کا مطلب پتہ ہو، اس کے معنی بھی اس کتاب کے اندر دیے گئے ہیں۔ دیکھیں یہ آخر میں اس کے معنی اور یہ تشریح، پیپر میں سوال آتا ہے کہ آیت کا ترجمہ اور تشریح لکھیں، تو آپ نے یہ جو آیتیں ہیں یہ یاد ویسے بھی ایک برکت کے لیے بھی، اور برکت سے مراد یہ ہے کہ آخرت کا جو ثواب بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں نا الف لام میم، یہ ہے تو 3 حرف، لیکن الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں اور میم کی 10، یہ شوق کے ساتھ یاد کریں۔ کچھ آیات آپ یاد کریں، اس سے آپ کا ذوق شوق بڑھ جائے گا۔ اس طرح کرتے کرتے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ پورے قرآن پاک کو سمجھ لیں گے، اور اس کو سمجھ کے جب پڑھیں گے پھر جناب دنیا میں بھی اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا، رحم فرمائے گا، آخرت میں بھی برکات ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو حقیقی کامیابی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، دنیا کے امتحانوں میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔